اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، اب آج جس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ اسرائیل کا تازہ حملہ ہے جو اس نے اسلامی برادر ملک ایران پر کیا ہے، اور ایرانی قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ایک عالمی قوت اور طاقت تھے، اور ٹل نو ہزاروں سال کے بعد بھی آج وہ ایک عالمی طاقت ہیں۔ حالانکہ زمانہ گواہ ہے کہ ایران پر ایک ناکردہ گناہ کی جنگ صدام کے ذریعے سے مسلط کی گئی، پھر 40 سال پر اس پر عالمی پابندیاں ہیں، لیکن کمال ہے ایرانی قوم کا۔ آقا سید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آقا رہبر معظم خامنہئی نے جو قیادت دی ہے، اور جو یکسوئی اور پاسدارانہ انقلاب نے جو کام کیا ہے وہ دنیا کو حیران کر دینے والا ہے۔ کمال ہو گئی ہے کہ اتنی سینکشنز پابندیوں کے باوجود اس قوم نے عالمی سطح پہ یہ نہیں کہ اقتصادی طور پر اپنی عوام کو غریب نہیں ہونے دیا یا غربت میں نہیں جانے دیا، بلکہ وہ ڈرون بنائے، وہ میزائل بنائے کہ جو اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ملک جس کے ساتھ 30 سے زیادہ یورپین ممالک کی تمام تر اخلاقی، مالی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تمام قسم کی ہیلپ اس کے ساتھ ہے، اور امریکہ کا تو تمام تر سرمایہ، تمام تر دولت، تمام تر انٹیلیجنس، ہتھیار، یعنی جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے انکل سام نے اسرائیل کو دے رکھا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قوت بازو عطا فرماتے تو وہ نان جمی کے ساتھ میں عطا فرما دیتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ تو اس حملے کی ناکامی نے اسرائیل کو بہت شرمندہ کیا عالمی سطح پر، اور اسرائیل کی ناک کٹ گئی ہے۔ اسرائیل کسی کے سامنے یہ بات کرنے کے لائق نہیں رہا، کسی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جدید ترین ٹیکنالوجی اور دنیا کی بہترین ایئر فورس اور آرمی ہمارے پاس ہے۔ اور ایران کے جو میزائل ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ شاید آئی تھنک کہ دنیا کے 2-4 ممالک رشیا، چائنا، پاکستان، امریکہ وغیرہ کے پاس ہیں جو ایران کے پاس میزائل ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ہیں، جتنی پابندیاں اس کے باوجود یہ ٹیکنالوجی ایران نے حاصل کی ہے، اور الحمدللہ ایرانی سپاہ نے اور پاسداران نے اور افواج نے آقا رہبر کی سرپرستی میں اس حملے کو ناکام کر کے مسلم قوم کا اور خاص طور پہ شیعہ کا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے کبھی یزید کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کبھی فرعون کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ لیکن اس پر جو ہم پہلے بھی گزارش کر چکے تھے، ہم پھر گزارش کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ایرانیوں نے ایک عمرانہ کام کر کے ثبوت دیا اپنے عزم، حوصلے اور ٹیکنالوجی کا۔ لیکن ہم اب بھی پاکستان، سید عاصم منیر جو ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کو، اپنی حکومت کو اور سعودیہ، قطر، ان کو ایک کمزور سی آواز ہے، ہماری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ یہ ممالک مل کر اس جنگ کو کسی طور پر ختم کروائیں، کیونکہ غزہ کے بعد اب بیروت بھی قبرستان بنتا جا رہا ہے،
اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. گو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خصوصاً ایران نے بہت ان کی سپورٹ کی ہے اور بہت ان کو ہیلپ کیا ہے، لیکن پھر بھی نقصان تو ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر ہو سکے تو یہ عالمی طاقتیں مل کر، روس چین وغیرہ بھی مل کر اس جنگ کو کسی طور پر ختم کروائیں، اور اللہ تعالیٰ ان یتیم ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے، وہ مائیں جن کے جوان چھن گئے، جن کے سر کے تاج چھن گئے، جن کے باپ نہیں رہے، ان بچوں کو، ان گھروں کو بحال ہونے میں بڑا عرصہ لگے گا. یہ درد وہ سہ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد سے نوازا ہو. تو ہماری گزارش ہوگی کہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور کامیابی دی ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے اور آقا رہبر کی قیادت میں یہ جو انہوں نے کمال کیا ہے، اس کو اب میرے خیال میں اب اسرائیل بھی اب آ جائے گا کسی نہ کسی بات پر. اب نے اس نے اپنی حیثیت دیکھ لی ہے، اور وہ جو بڑی سنتے تھے آواز پہلو میں دل کی جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. بڑا شور غول تھا جی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. لیکن آقا رہبر نے جب پس پردہ گئے تھے، وہ ہے نا کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو مومن جو ہے وہ تدبیر سے چلتا ہے. وہ جب ضرورت محسوس کی تو احتیاط بھی کی، اور جب قوم کو اور ملت اسلامیہ کو ضرورت تھی تو پھر جمعہ کا خطبہ بھی آ کے دیا، اور ثابت کیا کہ ہم نہ جھکنے والے ہیں اور نہ بکنے والے ہیں. مومن ہوتے ہی ایسے ہیں، علی والے ہوتے ہی ایسے ہیں. اور پھر جو سید ہو اس کا تو فرض اور بھی زیادہ بنتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ غیرت مند ہوتے ہیں. اور پھر جس کے سر پر ذمہ داری ہو اپنے پورے ایک دین کی، ملت کی، تو ان کے فرائض اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. سلام ہے ان مجتہدین کو، ان پاسداران کو، ان سوچوں کو، ان فکروں کو جو اسلام کی عزت بڑھانے میں دن رات کوشاں ہیں. اور ہماری دعائیں اور ہر مومن مسلمان کی دعائیں ساتھ ہیں. اور لا شک اس مرحلے پر ہمارے ایرانی قیادت نے اور ہمارے ایرانی علماء نے اور پاسداران نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا قد بھی بڑھایا ہے. اور الحمدللہ محمد و آل محمد علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے اور ولایت علی علیہ السلام رکھنے والے اور عین اللہ پڑھنے والے شیعان علی کا قد بھی بڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیروت اور غزہ کے مسلمانوں کی مشکلات کم کرے. ہماری دعائیں آپ کے بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے. اور ایسے موقع پر ہمارے ملک نے بھی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کر کے، سمٹ کر کے بہت بڑا کام کیا ہے. ہماری افواج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل خانہ کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا. آپ کا بھائی علامہ قاضی شاہ مردان.